السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے پاس ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارا کوشچن نمبر جو ہے وہ 10 ہے، بی اے پارٹ 1 کی صحافت ہے، اور چیپٹر نمبر 2 ہے، کالم نویسی کا مفہوم معروف کالم نگاروں کی تعریفوں کی روشنی میں واضح کیجیے۔ ڈیفائن دا میننگز آف کالم رائٹنگ ان دا لائٹ آف ویریس کالمنسٹ ڈیفینیشنز۔ کالم نویسی، کالم رائٹنگ، کالم انگریزی زبان کا لفظ ہے اور قدیم فرانسیسی لفظ کالمنی اور لاطینی لفظ کالمنی سے موجودہ صورتحال میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس کے لغوی معنی ستون، کھمبار، مینار، اخبار یا کتاب کے صفحہ کے حصے کے ہیں۔ اس کو مندرجہ ذیل صورتوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، کالم جو ہے وہ ایک انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ جو پرانی فرانسیسی جو زبان ہے اس میں کالم کو، اس لفظ کو کالم کو کہتے تھے کالمنی، اور ایک لاطینی لفظ ہے کالمنی سے موجودہ صورتحال کے سامنے آیا ہے۔ جو موجودہ صورتحال اس ٹائم جو ہے وہ اب سامنے آیا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں وہ کون سے ہیں؟ ستون ہے، مینار ہے، اخبار ہے، کتاب ہے، کھمبار ہے، اس کے صفحہ کے حصے کے ہیں۔ اس کو مندرجہ ذیل صورتوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ کون سی ہیں مندرجہ ذیل صورتیں؟ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، کالم آف فگرز، جمع کرنے کی غرض سے ایک دوسرے پر رکھی گئی قیمتیں کالم آف فگرز کہلاتی ہیں۔ لوگوں کی جو رقمیں ہمارے پاس جمع ہوتی ہیں اس کو کالم آف فگرز کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، کالم، ففتھ کالم، وہ لوگ جو ایک ملک میں رہ کر دوسرے کی حمایت کریں یعنی اپنے وطن سے غداری کریں، اس سے جاسوسی مراد لی جا سکتی ہے، اور پانچواں دستہ بھی۔ اچھا، ففتھ کالم سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں اپنے ملک میں رہ کے، ایک ملک میں رہ کر دوسرے کی حمایت کریں یعنی اپنے وطن سے غداری کریں، جیسے کہ الطاف حسین تھا، تو وہ اپنے ملک میں رہ کے جو تھا اپنے ملک سے غداری کرتا تھا، جاسوسی کرتا تھا۔ کالم کا مفہوم، کالم کا مفہوم کیا ہے؟ صحافتی معنی، اصطلاحی معنی۔ اس میں دو چیزیں، کالم کے مفہوم کے اندر دو چیزیں ہیں، صحافتی معنی، اصطلاحی معنی۔ صحافتی معنی میں کیا آتا ہے؟ صحافتی زبان کے کالم سے دو معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ کون سے ہیں؟ صحافت کی جو زبان ہے اس سے دو معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ خبروں اور اشتہارات کے لیے کالم، یعنی خبروں کے لیے اور اشتہارات کے لیے کالم لکھنا۔ اخباری صفحات کی تزئین کے لیے کالم، یعنی اخبار کے صفحات کے لیے کالم لکھنا۔ قاری سہل پسند ہو چکا ہے، جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، وہ سہل پسند ہو چکا ہے۔ وہ خبروں کو تلاش نہیں کر سکتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب سے اہم خبر خود بخود اس کی نظر کے سامنے آ جائے۔ یہ بات ہو رہی پہلے کی، اب کی نہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت آسان ہے، لیکن جو قاری ہے وہ ایک سہل پسند ہو چکا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے کوشش نہ کرنی پڑے، خبر اس کے آٹومیٹکلی اس کے سامنے آ جائے۔ اس طرح جو سب سے اہم خبر ہے اسے بینر، ہیڈ لائن اور سٹریمر بھی کہتے ہیں۔ جو ہیڈ لائن بڑا بڑا اخباروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، ایک بینر لگایا ہوا ہوتا ہے اس کو، اور یہ 6 سے 8 کالم تک طویل ہو سکتی ہے۔ 6 سے 8 کالم تک یہ جا سکتا ہے۔ قاری خبر کی اہمیت کا اندازہ اس کے کالمی پھیلاؤ سے کرتا ہے۔ جو قاری ہوتا ہے، جو پڑھنے والا، جو سننے والا ہوتا ہے، وہ اس خبر کی اہمیت کا اندازہ کس طرح لگاتا ہے؟ جو اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، وہ کتنا لمبا جا رہا ہے پھیلاؤ، وہ پھر اس کی خبر کو اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کتنی اہم ہے۔ نمبر 2، اصطلاحی معنی، تعریف۔ اصطلاح میں کالم سے مراد ایک ایسی تحریر ہے جو اخبار میں مستقل عنوان کے تحت شائع ہو اور اس پر کالم نویس کا نام دیا گیا ہو اور مخصوص جگہ پر شائع کیا جائے۔ اچھا، اس کے اندر اصطلاحی معنی کی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح میں کالم سے مراد ایک ایسی تحریر ہے جو اخبار میں مستقل عنوان کے تحت شائع ہو۔ اصطلاح جو ہے، اصطلاح سے مراد یہ ہے، کالم کے اندر اس سے مراد ایسی تحریر ہے، ایسی تحریر ہوتی ہے، ایسا کالم ہوتا ہے جو اخبار میں مستقل عنوان کے تحت شائع ہو، یعنی پرماننٹلی ہم کوئی عنوان جو ہے پرماننٹلی اس کو شائع کر رہے ہیں
تو اس کی تحریر کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے معنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس پر کالم نویس کا نام اور اس میں کالم نویس کا نام بھی لکھا ہوتا ہے اور یہ مخصوص جگہ پر شائع کیا جاتا ہے۔ اس کی خاص جگہ ہوتی ہے، اس نے اسی جگہ پہ آنا ہے۔ جب ایک کالم ہے، لوگوں کو ایک کالم جب پسند آ جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس اخبار میں یا جنگ اخبار یا روزنامہ جو بھی اخبار ہوتی ہے اس کے فلاں پیج کے اوپر، پیج نمبر 1 2 3 فلاں پیج کے اوپر فلاں کالم چھپے گا جس کو لوگ پسند کرتے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ جو مختلف ماہرین کی نظر میں کالم کی تعریف، والٹر لپ مین: میں ایک کالم نویس کی بنیادی طور پر نام کے ساتھ اداریہ لکھنے والا شخص سمجھتا ہوں۔ میں ایک کالم نویس کو بنیادی طور پر نام کے ساتھ اداریہ لکھنے والا شخص سمجھتا ہوں، یعنی کہ جو کالم نویس ہوتا ہے اس کے ساتھ لازم جو ہوتا ہے اس کا نام ہونا چاہیے۔ کینتھ آر بارٹرے کمیونٹی جرنلزم میں لکھا ہے، کالم کی مثال ایک تحریر سے نہیں دی جا سکتی۔ مختلف کالموں کا اسلوب ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہر سائنٹسٹ کا دوسرے سائنٹسٹ سے جو موقف ہوگا وہ مختلف ہوگا، اس لیے اس میں بھی ایسا ہی ہے، ایک دوسرے سے ان کا جو ہے وہ کالموں کا اسلوب جو ہے مختلف ہوتا ہے۔ موضوع اور مواد کے لحاظ سے بھی ان پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ موضوع کوئی بھی موضوع آپ رکھ سکتے ہیں، مواد کوئی بھی مواد جو آپ شائع کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ اس تعریف سے جو بات آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کالم موضوع اور مواد کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بات طے ہے کہ جو ایک عنوان یا ایک ہم موضوع رکھ لیتے ہیں وہ دوسری دفعہ نہیں رکھتے، دوسری دفعہ ہمیں کوئی اور موضوع رکھنا پڑتا ہے۔ طرز تحریر بھی مختلف ہوتا ہے، جو اس کی طرز تحریر ہے، اس کے لکھنے کا انداز ہے، وہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، اس سے کالم کی وسعت ظاہر ہوتی ہے، اس سے کالم کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے، وسعت کا پتہ چلتا ہے۔ آر اے ویلزلے ایکسپلورنگ جرنلزم میں لکھتا ہے، کالم کسی ذاتی خیال پر بھی مبنی ہو سکتا ہے، دوسروں کے خیالات پر بھی، یعنی یہ کالم کسی اپنی ذاتی خیالات پر بھی اور دوسروں کے خیالات پر بھی۔ اس میں طب، سائنس اور فیشن کے موضوعات پر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس میں طب جو طبیات ہوتی ہے، سائنس، فیشن موضوعات پر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ پال مالون، یہ کنگ فشر سنڈیکیٹ واشنگٹن کے مشہور کالم نویس ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کالم نویس صحافتی زندگی کی سرگرمیوں کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتی ہے، مثلاً کھیلیں، تھیٹر، معاشرہ، معیشت، کاروبار، سیاست اور شخصیتیں، پھر آگے اتنی ہی قسمیں ہیں جتنے کے کالم نویس ہوتے ہیں۔ اس میں یہی وہ لکھتے ہیں کہ جو صحافتی سرگرمیوں کا تمام شعبوں کا احاطہ کرتی ہے، مثلاً کون کون سے شعبوں کا، کھیلوں کا، تھیٹر کا، معاشرے کا، معیشت کا، کاروبار، سیاست، شخصیت، ان سب کا ہاتھ ہے، اور اس کے آگے جتنے کالم ہوتے ہیں، کالم نگار ہیں، کالم نویس ہیں، اتنے ہی شعبے ہوتے ہیں۔ کالم ادارتی صفحے پر شائع ہونے والی ایسی معاون اداریے کی تحریریں جن میں جو کالم ادارتی صفحہ ایک ہوتا ہے اس کے اوپر جو شائع ہونے والی جو ایسی تحریریں ہوتی ہیں جن میں جائزہ لینا، تبصرہ کرنا، وضاحتیں کرنا اس صفحے پر شائع کیے جاتے ہیں۔ سارجنٹ کی تعریف بھی کالم کی یہ شرط ہے کہ وہ ادارتی صفحے پر شائع ہو۔ کہتا ہے سارجنٹ کی تعریف میں کالم کی یہ شرط ہے، جو سارجنٹ کی تعریف ہے اس کیا کہتا ہے، کالم کی یہ شرط ہوتی ہے، کیا شرط ہوتی ہے کالم کی، کہ وہ ادارتی صفحے پر شائع ہو، یعنی جو ادارتی صفحہ ہوتا ہے کالم اس کے اوپر شائع ہو۔ جبکہ موجودہ دور میں جنگ، نمائے وقت اور روزنامہ پاکستان میں مقالہ خصوصی کے نام سے کالم دوسرے صفحے پر بھی شائع ہوتا ہے، یعنی جنگ میں، نمائے وقت میں، روزنامہ پاکستان میں جو مقالہ خصوصی نام کے کالم دوسرے صفحے پر بھی شائع، یعنی دوسرے صفحے پر بھی شائع، لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ ادارتی صفحے پر شائع ہونا چاہیے۔ ایک ادارتی تحریریں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ادارتی تحریروں کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے وہ کالم ہوتا ہے، جس میں اس میں تجزیہ، تبصرہ، مناسب جگہ، مزاحیہ، تحریروں کے عمدہ مقام، مستحسن لوگوں کی تعریف، جو مستحسن لوگ جو ہوتے ہیں ان کی تعریفیں کرنا،
لکھنے والے کی ذہانت کا پتہ لگتا ہے، پھر اس کے اظہار کا طریقہ پتہ لگتا ہے، سماجی خدمت کا وسیلہ بنتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کالم کی تعریف یوں کرتے ہیں: مختلف لکھنے والوں کا کالم چونکہ بالکل مختلف ہوتا ہے، جو مختلف ہر بندہ ایک دوسرے سے مختلف لکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ مثلا زیڈ سیلری کا کالم میم شین کی ڈائری سے مختلف ہوتا ہے اور میرا کالم ان دونوں سے جدا ہے، یعنی کہ ہر بندے کو نے ایک مثال دی، ہر بندے کا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے کالم کی کوئی خاصی تعریف نہیں۔ زیڈ سیلری کالم ایک ایسی تحریر ہے جسے ہر ایک سوچنے والا شخص جس کے ذہن میں لکھنے کو کچھ ہے لکھ سکتا ہے، یعنی وہ کوئی بھی، آپ، میں، ہم، کوئی بھی جس کے ذہن میں کوئی چیز ایسی ہے کہ میں لکھوں لوگوں تک پہنچے۔ ذہانت کے اظہار کا ذریعہ اور سماجی خدمت کا وسیلہ ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ لکھ سکتا ہے۔ میاں محمود شفیع کالم کئی اقسام کے ہوتے ہیں مختلف کالم نویس مختلف شعبوں کے تخصیص اسپیشلائزیشن حاصل کرتے ہیں اور کالم خصوصی تجربے اور علم کی بنا پر لکھتے ہیں۔ جو کالم ہوتے ہیں وہ خصوصی تجربے اور علم کی بنا پر لکھتے ہیں۔ ظہیر کاشمیری سیاسی، ثقافتی یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے وقتی اہمیت کے کسی موضوع پر لکھی گئی مختصر تحریروں کو کالم کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس کی نوعیت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ درجہ بالا خوبیاں اخبار کے اس میں یہی انہوں نے کہا کہ سیاسی، یا آپ سیاست پہ بھی لکھ سکتے ہو، ثقافتی یا زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے کوئی بندہ ہو، وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، یعنی سیاسی ہو، ثقافتی ہو، زندگی کسی شعبے سے، وہ وقتی طور پر اس موضوع پر لکھ سکتا ہے، یعنی کہ مختصر کچھ بھی کالم لکھ سکتا ہے اور اس کا نام دے سکتا ہے۔ درج ذیل بالا خوبیاں اخبار کے عام درجات میں بھی پائی جاتی ہیں اور عام خبریں اور تبصرے اور آراء انہی موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں۔ تو کالم اور عام تحریروں میں فرق کیا ہے؟ اس طرح کالم عام تحریروں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر مثال کے طور پر ہم اس کی خوبیاں جو اخبار کی عام مدرجات جو ہوتے ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اخبار کی جو بالا تر خوبیاں ہوتی ہیں عام مدرجات میں پائی جاتی ہیں، اور عام خبریں، تبصرے اور آراء انہی موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں۔ تو کالم اور عام تحریروں میں فرق کیا ہے؟ کالم میں اور عام تحریروں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کالم عام تحریروں میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، جو عام تحریریں ہوتے ہیں کالم اس میں کھو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید فن صحافت میں رقم طراز ہے کہ ہر اخبار میں کچھ مستقل عنوان ہوتے ہیں، بعض کے تحت خبریں، اعلانات یا معلومات پیش کی جاتی ہیں، اور بعض کے تحت مزاحیہ، دینی، طبی، سائنسی اور پس منظر مواد دیا جاتا ہے۔ مؤخر الذکر عنوانات کو صحافتی اصطلاح میں کالم یا خصوصی کالم کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید فن صحافت جو صحافت کا فن ہوتا ہے، فن صحافت میں رقم طراز ہیں کہ ہر اخبار میں کچھ مختلف عنوان ہوتے ہیں، ہر اخبار کے اندر کوئی مختلف عنوان پیش کیا جاتا ہے، مطلب کوئی خبریں ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہے اخبارات میں مختلف عنوان پیش کیے جاتے ہیں، بعض کے تحت خبریں، اعلانات یا معلومات پیش کی جاتی ہیں۔ بعض جو ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں؟ خبریں ہوتی ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، کوئی ایسی جو کوئی معلومات والی خبر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور بعض کے تحت مزاحیہ، دینی، طبی، سائنس اور پس منظر مواد دیا جاتا ہے، ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عطاء الحق قاسمی کالم ایک تحریری کارٹون ہوتا ہے جس میں کالم نویس الفاظ سے خاکہ تیار کرتا ہے۔ جو کالم نویس جو ہوتا ہے وہ ایک تحریری کارٹون ہوتا ہے جس میں کالم نویس الفاظ سے خاکہ تیار کرتا ہے، وہ اپنے الفاظ کو اس طریقے سے ان کارٹونز کو ایکسپلین کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ وہ ایک پورا خاکہ بن جاتا ہے۔ ابن انشاء میں کالم کو ایسے سمجھتا ہوں جس طرح ایسے ایک بے کراں چیز ہے کالم بھی ہے۔
ان کا ابن انشا کہتے ہیں میں کالم کو ایسے سمجھتا ہوں جس طرح ایسے ایک بیکراں چیز ہے کالم بھی اسی طرح. حالی رضوی کے کالم نگاری میں صحافت کا وہ اسلوب نگارش ہے جو ہر کالم نگار اپنی پسند اور مزاج کے مطابق مستقل اپناتا ہے. یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ کالم نگار جو ہوتا ہے صحافت کا وہ اسلوب نگارش ہے جو ہر کالم نگار اپنی پسند اور مزاج کے مطابق اس کو لکھتا ہے. عبد القادر حسن ایک مشہور کالم نویس ہیں. کالم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں جس موضوع پر خبروں یا اداریوں میں اظہار خیال نہ کیا جائے اس کے متعلق مستقل عنوان کے تحت کسی خبر میں شائع ہونے والی تحریروں کو کالم کہا جائے گا. اس عنوان کے تحت یہ تحریریں اخبار میں باقاعدگی سے شائع ہوتی ہیں. اس تعریف میں بڑی خوبصورتی سے کالم کی اخبار میں حقیقت اور مواد کے مطابق اظہار خیال کیا گیا ہے کہ اخبار کی پالیسی کی وجہ سے بعض باتوں کو اداریوں میں موضوع بحث بنانے سے گریز کیا جاتا ہے. کالم نویس ان پر آزادانہ اظہار خیال کر سکتا ہے. اس میں یہی کہا کہ اپنی مرضی سے اس کے اوپر کوئی بھی اپنا ایک ٹاپک چن لیتے ہیں پھر اس پہ وہ لکھتے ہیں. اس کو باقاعدگی اس عنوان کے تحت تحریر اخبار میں باقاعدگی شائع کرتے ہیں. ہر بندہ اپنی ایک خوبصورت طریقے سے اپنے عنوان کو ایک خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے. پروفیسر ڈاکٹر مسکین علی حجازی شعبہ ابلاغیات پنجاب یونیورسٹی کے سابقہ صدر کالم کی تعریف یوں کرتے ہیں کسی مستقل عنوان کے تحت اخبار میں شائع ہونے والی تحریر کو کالم کہتے ہیں. مجیب ایک نامور کالم نویس ہے. مجیب الرحمن شامی ایک نامور کالم نویس ہے. کالم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کالم کسی خاص اسلوب میں لکھی ہوئی کسی خاص شخصیت کی ایسی تحریر کو کہتے ہیں جو کسی مستقل عنوان کے تحت روزنامہ یا ہفت روزہ میں باقاعدگی سے شائع ہوتی ہے. مطلب کہ ایک شخص کی ایسی تحریر ہے جو ایک خاص وقت مستقل عنوان کے طور پر شائع ہوتی ہے, یعنی کہ اس نے شائع ہونا ہی ہونا ہوتا ہے. وہ روزنامہ ہو یا ہفت روزہ ہو اس نے شائع ہونا ہی ہوتا ہے. یہ مزاحیہ بھی ہو سکتی ہے, تنزیہ بھی ہو, تاریخی, طبی, کوئی بھی یہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. یوسف عالمگیری کالم مستقل عنوان کے تحت شائع یا نشر ہونے والی ایسی تحریر کا نام ہے جو بیک وقت کسی کو ہنسانے, رلانے اور کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے. کوئی بھی ہو سکتی ہے, کسی کو کوئی بات یاد کر کے جیسے بندہ ہنستا ہے, رو پڑتا ہے, گہری سوچ میں چل جاتا ہے. اس یوسف عالمگیر نے اس کی یہ تعریف کی. تو یہ جی تھا ہمارا آج کالم کا ٹاپک تھا, کالم نویس کا ٹاپک تھا. تو یہ آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کوشچن نمبر 10 پارٹ 1 کا. تو اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ.